کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. پرنس آف پیس میں ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا میں ان کو بتاتا چلوں کہ آج یسوع کے 7 صلیبی کلمات میں سے 7ویں کلمے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر سمسون ڈینیل صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو باپ کے سپرد کیا ہے. پھر اہل یہود میں بھی یہ دستور تھا کہ زبور کی جو پیشن گوئی انہوں نے پڑھی کہ اسے وہ دعا کے طور پر بھی لیتے تھے کہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے تھے کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ کرتے تھے. اور جیسا کہ یہودی مائیں جو تھیں وہ بچپن میں بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے تھے خدا کے کلام کی تعلیم دیتی تھی اور ہر وقت اس کا بیان کیا جاتا تھا. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں, اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں, تو خدا اور اس کا کلام ہمیں سنبھالتا ہے. اب میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم پاسٹر ناصر مختار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, نوجوان پاسٹر ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے ہم سیکھیں گے کہ وہ آج ناظرین کو کیا پیغام دیتے ہیں. جی پاسٹر صاحب. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب. سر ویلکم. پھر سے بہت اچھا لگا. جی جی. اور شکر گزاری زندہ خدا کی کہ جس نے یہ ہمیں ڈیوٹی دی ہوئی ہے. جی بالکل, تاکہ مل کر اس کی خوشخبری دنیا میں پہنچائیں. اور اس ڈائس کے لیے جی 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 بالکل, کہ جس پر کھڑے ہو کر آمین, ہم نہ صرف ایک چھوٹے چرچ کو ہاں جی بلکہ پوری دنیا کو ایڈریس کر سکتے ہیں صحیح, اور خدا کی باتیں ان تک ہم پہنچا سکتے ہیں. جی تو خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے. آپ کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جن کے اندر خدا نے یہ بات رکھی کہ اس چینل کے تھرو خدا کے کلام کی سچائیاں آمین یہ دنیا تک پہنچے. آمین. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جی اپنے بزرگوں کے لیے ہاں جی جن کے ساتھ مجھے آج بیٹھنے کا موقع ملا ہے, جی, اور تاکہ خدا کے کلام کی باتیں شیئر کی جائیں. جی تو آتے ہیں کلمے کی طرف. جی 7واں یہ کلمہ ہے. جی, تو اس سے پہلے 6 کلمے ہو چکے ہیں اور ایک مکاشفہ ہے جی میری روح میں شیئر کرنا چاہتا ہوں شور کہ دنیا جب خدا کریٹ کر رہا ہے, بنا رہا ہے, جی تو 6 دنوں میں اس نے پریز گاڈ, یہ زبردست بات کی ہے, کام کو جی جی مکمل کیا. جی اور 6 دن میں وہ ساری چیزیں بنا رہا ہے اور 7ویں دن بالکل اس نے لکھا ہے کہ اس کو مقدس ٹھہرایا ہاں جی اور برکت دی برکت ہے, بالکل اور آرام کیا, فارغ ہوا. بالکل. تو سیم اسی طرح اب یہ پوری یونیورس ساری تخلیق 6 دن میں مکمل ہوئی. واہ. تو لیکن ہوا کیا, عدن میں گناہ ہوا اور گناہ کی وجہ سے پوری یونیورس میں گناہ آ گیا اور یہ ساری جو کریشن ہے متاثر ہو گئی, متاثر ہوئی, بگاڑ آیا. بالکل گناہ سے. جی جی. اب چونکہ 6 دنوں میں یہ کام ہوا ہے اور اب اس پر سے گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے 6 باتوں کی ضرورت. واہ واہ, 6 کلمات فرمائے ہیں, بالکل زبردست. اس بہت اچھے گناہ کے اثر کو, شیطان کے اثر کو اس یونیورس سے ہٹانے کے لیے ہیلیلویا. واہ. تو اب 6 باتوں کی ضرورت ہوگی. اور 6 کلمے میں آپ جانتے ہیں کیا کہا مسیح نے؟ تمام ہوا. تمام ہوا. بالکل, اٹ از فنشڈ. بالکل, اٹ از فنشڈ. جی بالکل بالکل بالکل. تو اس نے اس یونیورس پر جو گناہ, لعنت, ابلیس کا اثر, بیماری کا اثر, بد روحوں کا اثر, موت کا اثر جی جی جو اس پوری یونیورس میں پھیل چکا تھا, اس نے صلیب پر پہلے کلمے سے اس نے شروع کیا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے صلیب پر خداوند یونیورس کو دھوتا آ رہا ہے, پریز گاڈ. واہ. صاف کرتا رہا ہے صحیح. پوری یونیورس کو, انسان کو, ایوری تھنگ وہ صاف کرتا آ رہا. 6 کلمے پر آ کر وہ کہتا ہے تمام ہوا. اٹ از فنشڈ. یہ ختم ہو گیا. میں نے اب اس جو کائنات کے اوپر ایک اثر تھا ابلیس کا, میں نے اس کو ختم کر دیا. آمین. اور اب 7واں کلمہ, یہ کلمہ کیا کہنا چاہیے, آرام میں آرام ہے, ریسٹ ہے, ریسٹ کا بالکل بالکل, سپردگی کا کلمہ. سپردگی کا. تو
इसमें फिर खुदावन ने 46वें आयत में पढ़ना चाहता हूँ जी, जरूर। कि लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। एक अजीब इत्मीनान मसीह की रूह में नजर आ रहा है। छठे कलमे में उसने कहा तमाम हुआ, जिससे मुराद ये है कि उसने ना सिर्फ अपने लिए दरवाजा खोला बल्कि हर एक इंसान के लिए जो खुदा के आराम में दाखिल नहीं हो सकता था वो भी दाखिल हो जाए। वो भी दाखिल हो जाए। क्योंकि पिछली आयत में हम पढ़ते हैं 45वें आयत, जी, और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से बिल्कुल फट गया। फट गया। और ये पर्दा क्या था? ये रुकावट थी। ये रुकावट थी। बिल्कुल, यानी इंसान खुदा को देख नहीं सकता था। मखसूस लोग वहां पर जा सकते थे और साल में एक दफा जा सकते थे। बिल्कुल। और लोग खुदावंद के उस आराम में दाखिल नहीं हो सकते थे। मुलाकात ही नहीं हो सकती, नहीं मुलाकात हो सकते थे। बिल्कुल, का खत्म हो गया था काम। जी 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 जी, जी। लेकिन बड़ी अच्छी आपने बात फरमाई। डॉक्टर लियाकत कैसद साहब थे हमारे साथ पिछले दिन, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था दाखिला ममनू है। तो कहते कि जब पर्दा फटा है तो फिर लिख दिया गया कि आप अंदर आ सकते हैं। आप अंदर आ। बिल्कुल, अच्छी शानदार आपने बात फरमाई। और आपने भी कि जी मुलाकात का सिलसिला ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो जो इनकी तरफ से लिखा हुआ था, हाँ जी, वो सारा खत्म ही हुआ। हालेलुया, जबरदस्त। जी जी, प्लीज। तो ना सिर्फ खुद दाखिल हो रहा है जी, बल्कि एक पीछे लाइन बना रहा है कि अब आ जाओ मेरे पीछे। प्रेज गॉड, दरवाजा खुल गया है। अब पर्दा जब फट गया है, हाँ जी, ना सिर्फ खुद मसीह उस आराम में दाखिल हुए बल्कि पीछे जो नहीं जा सकते थे उनके लिए भी दरवाजा खोल दिया। और भाई साहब बात कर रहे थे स्टीफनस की, कि जैसे उसने मसीह को देखा है कि बड़े आराम से कह रहा है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता है, तो वो मरते हुए बड़े आराम से कह रहा है, ऐ खुदावंद मेरी रूह को कबूल कर। हालेलुया, वाह वाह, बहुत अच्छी। मैं उसी ईमान के साथ और उसी कुदरत के साथ, उसी इत्मीनान के साथ अब मैं भी उस आराम में दाखिल हो सकता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो उसके बाद अब अगली बात है कि मसीह जब जान दे रहा है तो उस वक्त ये हवाला कोट किया जा रहा है ज़बूर 31वां बाब उसकी 5वीं आयत में कि और मैं हैरान हुआ कि मसीह के ज़मीन पर आने के साथ कलाम जुड़ा हुआ है, मसीह के ज़मीन पर रहने के साथ कलाम जुड़ा हुआ है, मसीह के मरने के साथ भी कलाम जुड़ा हुआ है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, वाह। क्योंकि जब वो जान दे रहा है तो ये हवाला कोट किया जा रहा है ज़बूर 31वां उसकी 5वीं आयत, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो और फिर पहला करंथियों 15वां बाब 3री आयत में लिखा है कि और खुदावन फिल हकीकत किताब मुकद्दस के मुताबिक, बिल्कुल खुदावन किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मरा, दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक ही जी उठा। बिल्कुल, उसकी जिंदगी, उसकी मौत कलाम के साथ जुड़ी हुई। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो क्यों ना उसके मानने वालों की जिंदगी भी कलाम मौत से जुड़ी, वो कलाम से जुड़ी हुई। सही फरमाया, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जबरदस्त बात, और उसने लाउडली पुकार कर और ऊपर लिखा है बड़ी आवाज से, और यहाँ पर ग्रीक वर्ड मेगास इस्तेमाल हुआ है। यहाँ से लफ्ज हमारा मेगा निकला है, मेगा, और मेगा जिसे कहते हैं मेगा साउंड, मेगा इवेंट, मेगा साउंड और मेगा साउंड। जी बिल्कुल। और अब हमारी इबादत तो अब साउंड के बगैर तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि हम कितने लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं, कितने लोगों को बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है। और उसने जो पिछले 9 घंटे से ना पानी है ना कोई और चीज है, वो बिल्कुल लागर हो चुका है, लेकिन यहां पर जब उसकी आवाज निकल रही है तो बहुत बुलंद, तो मेगा साउंड जी, इर्द गिर्द के सारे लोग, बल्कि मैं समझता हूं कि वो बाज गश्त आज तक गूंज रही है कि उसने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, आमीन। वो आज तक हम साउंड वो सुन रहे हैं, इतने बड़े उसने मेगा साउंड में ये बात कही है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में क्या करता हूं, सौंपता हूं। आगे एक और बात है, तीसरी बात मैं करना चाहता हूं, और ये बात है कि द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का इख्तियार। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब 17वीं से 18वीं आयत में वहां पर लिखा है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार, बिल्कुल, और उसको फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। कोई इसको मुझसे
छीन नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये उसकी एक यहां पर अथॉरिटी इख्तियार नजर आ रहा है कि वो कर क्या रहा है, मैं अपनी रूह, जिसे मुराद यहां पर यीशु मसीह की जिस्मानी जिंदगी, जिस्मानियत नजर आ रही है, वो जो सोल हमारे अंदर है। जी बिल्कुल। हम मरते हुए हम शायद इतने हम इत्मीनान से ना कह सके कि जिस इत्मीनान से वो कह रहा है कि मैं अपनी रूह खुद, जैसे कोई अपनी रूह हाथों से निकाल कर, वाह, ऐसे कर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये अथॉरिटी है ना, ये अथॉरिटी है। जी जी, सही, सही। मैं दे रहा हूं, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में क्या करता हूं, सौंपता हूं। और यहां पर सौंपने के लिए फिर एक ग्रीक वर्ड है पैराटिथमी। पैराटिथमी, ठीक है। ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। पैरा का मतलब है करीब करीब, बिल्कुल पास, सही। और टिथमी का मतलब है रखना। बिल्कुल। मैं अपनी रूह निकाल कर, बिल्कुल, मैं ऐसे करके जैसे सामने को बंदा रख दे, हाँ जी, और उसकी रसाई हो। हमारे मरने वाले यहाँ लोग फिर जब दिलासा देने आते हैं, कहते हैं हुण इन्नी दूर चला गया, जिथों वापस नहीं आना, ਅਸੀਂ मिल नहीं सकते, जिथों वापस नहीं होना। लेकिन मसीह क्या कर रहा है, वो ऐसे लग रहा है जब पैराटिथमी अपनी रूह निकालकर ऐसे सामने रख रहा है, बाप बिल्कुल साथ है उसके। सही सही। और तीसरे दिन क्या करेगा, वो उठाएगा और उठा के, ये भी कहा था ना कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। इसका मतलब है बेयक वक्त वो जमीन पर भी और आसमान पर भी है। ये फासले मतलब इस तरह ये जो आप बयान कर रहे हैं। और एक ही वक्त में उसकी डाइविनिटी, अलूहियत और उसकी जिस्मानियत, दोनों चीजें यहां पर नजर आ रही। अपनी रूह मुराद होली स्पिरिट नहीं, बल्कि जो रूह जिससे वो जमीन पर चल फिर रहा था, बिल्कुल वो बात हो रही है, वो रूह निकाल रहा है। लेकिन निकाल ऐसे रहा है जैसे सामने लाकर रख दी, और फिर तीसरे दिन उसे क्या करेगा, उठाकर फिर पहन लेगा और मुर्दों में से जी उठेगा। आमेन, आमेन, वंडरफुल, बहुत अच्छे। और फिर इसका एक और मतलब है पैराटिथमी। इसका एक और मतलब है जैसे हम अकाउंट में पैसे जमा करवाते, बिल्कुल, जब मर्जी चाहे ले ले और जब चाहे क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारी प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही सही। और हम क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल, बैंक वाले कभी नहीं कह सकते नहीं आपका पैसा नहीं, हम अपना अकाउंट नंबर दिखाते, बिल्कुल कि जी ये हमारा अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मसीह अपनी अथॉरिटी दिखाता है, प्रेज गॉड, आई एम द क्राइस्ट, आई एम द सन ऑफ गॉड। आमीन, आमीन। तो जिस तरह एक बैंक में कोई शख्स पैसे जमा करवाता है और फिर वो जाके अथॉरिटी के साथ उसको फिर वापस निकलवा सकता है, सेम ऐसे ही मसीह अपने हाथों से अपनी रूह को वैसे सबमिट करवा रहा है, बिल्कुल से वो दे रहा है जी। और फिर कहता है कि वो कहता है कि मुझे कोई इसको मुझसे छीन नहीं सकता, मुझे जान देने का इख्तियार है और उसको फिर वापस लेने का भी इख्तियार है, कोई इसको मुझसे छीन नहीं सकता। तो ये बातें आज मैं समझता हूँ कि किस कदर ईमानदारों को और क्रिश्चियंस को जानने की ज़रूरत है कि जिस पर आपका यकीन है, वाह 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 वाह, उसकी अथॉरिटी क्या है, कितनी बड़ी अथॉरिटी है, उसका इख्तियार क्या है, क्या है, कि उसकी जान निकालने के लिए फरिश्तों की जरूरत नहीं, नहीं बल्कि वो खुद अपनी। वाह वाह, ये जबरदस्त बात, बहुत अच्छे पास्टर नासिर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की, मैं शुक्रगुजार हूँ। जी नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त पास्टर नासिर मुख्तार ने बातें की हैं और आपने सुना सारी गुफ्तगू में बहुत सारे भेद, और हम मुकाशफा भी देखते हैं कि किस तरह खुदा ने अपने खादम को गहरी बातें दी हुई हैं। पास्टर बहुत शुक्रिया, वंस अगेन थैंक यू। अभी मैं चाहता हूँ कि हम पास्टर बशीर खुर्शीद साहब से मज़ीद इस हवाले से जानें, 7वें कलमे के ताल्लुक से। जी पास्टर साहब, हम देखते हैं कि इस माजरे के गवाह कौन है। तो गवाहान में से पहले नंबर पर जो उभरती हुई शख्सियत है वो है सूबेदार, रूमी सूबेदार। वो हुकूमत की नुमाइंदगी है, और फिर उसके साथ जो निगहबान हैं वो हैं, और निगहबान और सूबेदार ये गवाहान है इस कलमे के, और फिर ये गवाहान है वो जो कुछ इस कलमे की वजह से हुआ है, उस सब कुछ को ऑब्जर्व देखा है अपनी आंखों से, बिल्कुल सही। और ना तो उनको कोई हुकूमत का बंदा, कोई अथॉरिटी कह सकती है कि यार ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और जो कुछ उन्होंने देखा है उनको खुदा ने मौका दिया कि वो कहें, और वो ऑन रिकॉर्ड। और मेरा ईमान है कि उस वक्त जिस तरह अब वीडियो कैमरास जो है बिल्कुल वो लगे हुए थे, हाँ जी,
اور آڈیو سسٹم، جی یہ ریکارڈنگ آسمان کے خدا کی طرف سے ہو رہی تھی، واہ پریز اور وہ ریکارڈنگ ہوئی، اور انہوں نے کیا کہا. اچھا یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں. جی پہلے نمبر پر اس نے یعنی صوبیدار نے اور نگہبانوں نے کیا کہا. اس ماجرے کا جو سارا اثر ہے وہ دیکھتے ہیں آؤٹ پٹ. پہلے نمبر پر انہوں نے خدا کی تمجید کی. بالکل خدا یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے پہلے جتنے معجزات ہیں وہ مسیح کے کام ہیں. بالکل ہر کام پر ہم اینڈ پر دیکھتے ہیں لوگوں نے خدا کی تمجید کرنا شروع کی کہ یہ کام اس کی اپنی طرف سے نہیں ہو سکتے، انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل انسان اربوں مرے ہیں، کسی کے مرنے پر ایسا بھونچال کبھی نہیں آیا بالکل. کہ زندگی قبروں میں لوٹ آئے. واہ 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 کسی شخصیت کے مرنے پر ایسا نہیں ہوا کہ مردے جی اٹھے. بالکل ہے جی، اپنی مرنے سے پہلے والی حالت، بلکہ اس سے فرق جلالی حالت. بالکل ہے جی. اور یہ مسیح کی شخصیت اور مسیح کے دوبارہ آنے کا بھی ایک نشان ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، وہ جو عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں، قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ. رائٹ. تو قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، یعنی یسوع مسیح جب آئے گا تو اس وقت کتنی بڑی قیامت ہوگی. کیا بات. اچھا تو یہاں پر پھر یہ ایک اور بات دیکھتے ہیں، اس بڑے کام کی وجہ سے وہ کام ہوا کیا. ہم کیا خیال ہے، یہ ایک حوالہ ہم پڑھنا لیں مقدس متی رسول کی معرفت، جو وہ کیا بیان کرتے ہیں متی رسول، چونکہ یہ سارے رسول تو وہاں پر تھے نا، یہ دیکھ رہے تھے. 50ویں آیت ہے 27ویں باب میں سے. ٹھیک ہے. 50ویں آیت سے جی. یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. پردہ پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. جی. نمبر 2، زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں، اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. اب زمین تو لگتا ہے ساری لرزی ہے، لیکن اس زمین کے لرزنے کی وجہ سے ایک مخصوص خطے میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور وہ ساری زمین ایک پروٹوکول کے طور پر ساری وہ لرز رہی ہے ایک اس کام کے لیے جو اس خطے میں ہوگا. اور وہ مقدسین کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے کہ وہ جی اٹھ رہے ہیں، اور وہ جی اٹھے ہیں. آمین. اور پھر یہ ایسے جی اٹھے ہیں کہ ایک تو قبروں میں ہیں، لیکن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد یہ قبروں سے نکلیں گے. بالکل. اور جس طرح مسیح کو 40 دن دیکھا جائے گا، بالکل اسی طرح مقدس شہر میں ان کو بھی دیکھا جائے گا. واہ پریز گاڈ. اچھا دوسرے نمبر پر جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ گواہان کون کون ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں. جی. اور اس کا مطلب ہے کہ گواہی دینے کے لیے عورتیں بھی اپنا کام کر سکتی ہیں، کردار اہم ادا کر سکتی ہیں. اس لیے خداوند نے موقع دیا کہ یہ بھی سارا ماجرا وہ خواتین بھی دیکھ سکیں. اچھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے جی اٹھنے کا منظر بتایا گیا ہے اس کلمے کی وجہ سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے صوبیدار اور جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کر رہے تھے بھونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے، بے شک یہ خدا کا بیٹا، یہ خدا کا بیٹا تھا. بیٹا ہے اس وقت کہیں گے جب جی اٹھے گا. تو بیٹا تھا، وہ موت یہ سارا کروسیفیکیشن کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا. اچھا اس کو کسی نے بڑی زبردست بھائی صاحب نے، کسی نے اس کو رشوت نہیں دی، کسی نے اس کو اکسایا نہیں کہ چل یار تو کہ خدا کا بیٹا تھا. کون نمائندہ تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا مسیح کا نمائندہ تو اس وقت. انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے کام جو ہے مسیح کے وہ بتاتے ہیں. اور مسیح کے اس کلمے کے کہنے پر جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے شک خدا کا، شک بالکل نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے. اچھا ایک اور بات ہے بشپ صاحب، یہ ہے
کہ یہاں پر دو حصے نظر آتے ہیں لوگوں کے، ایک راست بازوں کا جی اور ایک دوسرے لوگوں کا۔ کچھ لوگ خوشی منا رہے ہیں اس ماجرے پر، جی یہ 7ویں کلمے پر جی۔ کے بعد، اور کچھ چھاتی پیٹ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، دو طرح کی۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں پر ایک عدالت کا منظر بھی ہے۔ بالکل جس طرح دائیں طرف والے وہ تو خوشی منائیں گے، جی، ان کو یسوع مسیح کہیں گے ہاں جی، کہ آؤ میرے باپ کے مبارک مبارک لوگوں، اس لوگوں، بادشاہی کو میراث ملو جو بنا علم سے تمہارے لیے تیار کی، اور وہ چھاتی پیٹیں گے جو بائیں طرف والے ہیں، جن کو وہ آگ کی بھٹی میں بیچیں گے۔ اچھا، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چھاتی پیٹ رہے ہیں، جی رو رہے ہیں، اور وہ ایسی ہی حالت میں واپس گئے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ لوگوں کے لیے نجات بخش واقعہ ہے، بالکل زندگی بخش واقعہ ہے، اور شادمانی بخش واقعہ ہے، جی۔ اور خدا کی قربت بخش واقعہ ہے کچھ لوگوں کے لیے، جی۔ اور کچھ لوگوں کے لیے یہ رونے پیٹنے کا سبب ہے۔ بالکل، ہاں جی، تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ جتنے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو اپنے اپنے لیے لیں، بالکل، اور کس ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، it's اپنا up to چناؤ۔ you۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ زندگی کا انتظام تو ہے، ہاں جی، اور خداوند نے مقدسین کو زندہ کیا ہے، عام لوگوں کو نہیں ہے، بالکل، اور مقدسین کو زندہ کیا ہے۔ وہ سارے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد میں ابدیت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گزاروں، جی، تو پھر مقدس بننے کے لیے توبہ کرنا، پانی کا بپتسمہ لینا، روح القدس سے معمور ہونا، اور اپنا نام کتاب حیات میں لکھوانا، یہ ضروری ہے۔ مسیح ابھی تک اس کام کے لیے حاضر ہے، موجود ہے، بلکہ وہ کتاب اس کے اوپر وہ چلا ہی اوپر گیا ہے ہمارے اس کام کے لیے۔ تھینک یو بھائی صاحب، بہت اچھی باتیں کی ہیں پاسٹر بشیر خورشید صاحب نے، ہمارے سینئر پاسٹر ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا بھی چونکہ وقت تھوڑا ہی مزید باقی ہوگا ہمارے پاس، تو ہم پادری شمشون ڈینیل صاحب سے بھی 7ویں کلمے کے بارے میں مزید جانیں گے۔ جی بھائی صاحب، آخر میں کچھ فرما دیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جی، جیسا ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، جی، کیونکہ سب روحوں کا وہی خدا ہے، اور خدا نے جو بدن بنایا ہے وہ تو زمین پہ سے مٹی سے لیا، جی، اور اپنا دم ہمارے اندر پھونکا تھا، بالکل، یعنی روح اس کے پاس سے جو آتی ہے۔ گنتی 16 باب 22 باب میں بھی دیکھیں تو لکھا ہے تب منہ کے بل گر کر کہنے لگے آئے خدا سب بشر کی روحوں کا خدا تو ہی ہے، بالکل، یعنی سب روحوں کو بھیجنے والا وہی ہے۔ اور واحد 12 باب 7 میں بھی دیکھتے ہیں خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے وہ ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا۔ تو سب کچھ جو ہے بھیجنے والا روحوں کا خدا جو ہے وہ اسی کی طرف سے آتا ہے، اور یہ ہمیں ایک نمونہ دیا ہے کہ کس طرح اب ہم راست باز جو ہیں، جی، اب ہم جب یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے اوپر ایمان لا کے اپنی روح یسوع کے سپرد کر سکتے ہیں اور آسمان پر جا سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کو پڑھیں اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں، تاکہ ہماری زندگی جو ہے یسوع مسیح کے نمونے پہ چلے اور ہم آسمان پر جا سکیں، کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، بالکل، اور جس کے پاس بیٹا نہیں جی، اس کے پاس زندگی بھی نہیں، بالکل، اگر چاہتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیں، جی، بالکل، اپنے اندر اس کو قبول کریں، تاکہ وہ زندگی آپ میں آئے، آپ کے خاندانوں میں آئے۔ Praise میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اس کلام کے مطابق برکت دے، کیونکہ آج تمام خادموں نے بڑے اچھے بہت زبردست، انداز سے بالکل، جو بالکل، سنایا گیا ہے، بالکل۔ اگر واقعی آپ اس کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو یقیناً برکت پائیں گے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو پاسٹر شمشون ڈینیل، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے جو معزز گیسٹ تھے، مہمان تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی، خدا کے کلام میں سے رہنمائی فرمائی۔ میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کا۔ پادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے پی ایم آئی اسٹوڈیو میں۔ پاسٹر شمشون ڈینیل آپ کا بھی، پاسٹر ناصر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پرنس آف پیس میں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا پی ایم آئی ٹیلی ویژن یوٹیوب چینل بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے، اور اگر آپ کسی طرح پروگرام مس کر دیتے ہیں تو یہ ساری ریکارڈنگز جو ہیں یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور
हमारे प्रोग्राम्स को देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर आपकी कोई दुआया दरख्वास्त है तो हमारा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मौजूद हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग PMI टेलीविजन। Prince of Peace.